كل معلوم لك دائما أبدا وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكة المقربين وعلى جميع عباد الله الصالحين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. آپ بھی درود شریف پڑھ لیں تاکہ برکت ہو جائے. کوئی زبان خاموش نہ رہے، سب دوست محبت سے اخلاص سے درود شریف پڑھیں. آپ کا درود شریف انشاءاللہ ملائکہ کے ذریعے بارگاہ نبوت میں پہنچے گا. الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وبارک وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ ومماتی للہ رب العالمین. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. محمد از تمہیں خواہم خدایا از تو عشق مصطفیٰ ایمان ما اطاعت خلفاء راشدین اسلام ما محبت آل محمد. واجب الاحترام شرفاء ملت بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیزوں، اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک لہ ہم سب کی اس عظیم پروگرام میں حاضری منظور و مقبول فرمائے. بزرگان محترم، آج کا یہ عظیم الشان اجتماع بمقام بڑکسر ضلع چکوال مسلمانوں کی ہمدردی اور خیرخواہی کے لیے سنی کانفرنس کے نام سے منعقد کیا گیا ہے. یہ سالانہ پروگرام مسلمانوں کی خیرخواہی کے لیے تعلیمی، تبلیغی، اصلاحی، علمی اور اہل سنت کے لیے تربیتی پروگرام ہے. آپ حضرات علماء کرام کے بیانات سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو صحیح عقیدہ اور صحیح عمل نصیب فرمائے. بزرگان محترم، عمومی عنوانات سے ہٹ کر آج ایک خاص موضوع پر کچھ معلومات پیش کرنی ہے. آپ حضرات پوری توجہ سے تشریف رکھیں، دل جمی سے بیٹھے
وطن گوش ہو کر اس عاجز کی معروضات کو سماعت فرمائیں۔ میں نے جو کچھ عرض کرنا ہے اس کا آج خاص عنوان ہے مسئلہ فتق۔ چونکہ سوشل میڈیا پر فتق کے حوالے سے بہت کچھ پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے، لوگوں میں حیران پیدا کی جا رہی ہے، لوگ بے یقینی کی کیفیت میں ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ فتق کا مسئلہ کیا ہے۔ میرے پیارے دوستو، ہم اس عنوان کو خصوصیت کے ساتھ کبھی بھی بیان نہ کرتے اگر لوگ اس کا پراپیگنڈا نہ کرتے، اس لیے کہ یہ فتق کا مسئلہ نہ کوئی اصولی مسئلہ ہے، نہ کوئی بنیادی عقیدہ ہے، نہ اس کا تعلق اصول دین سے ہے، بلکہ یہ ایک تاریخی واقعہ ہے۔ واقعات پیش آتے رہتے ہیں، موقع پر ان کا حل بھی پیش کر دیا جاتا ہے۔ ایسے جزوی واقعات کو مستقل موضوع سخن بنانا ہر دور کی ضرورت نہیں ہے، مگر چونکہ لوگوں نے اس کو موضوع سخن بنایا، اور یہ بھی میں عرض کر دوں کہ کیوں بنایا میرے دوستوں اور بھائیوں اور عزیزوں، اس کی وجہ یہ ہے اس کے پس پردہ ان کا ایک بہت بڑا نظریہ اور جذبہ کار فرما ہے۔ وہ نظریہ اور جذبہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے صحابہ کو مطعون کرنا چاہتے تھے، اس لیے اپنے بغض و حسد کی آگ کو انہوں نے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی اور جذبہ رفض کو تسکین پہنچانے کے لیے اس مسئلے کو بطور سیڑھی کے استعمال کیا، بطور زینے کے استعمال کیا کہ فتق کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور نبی کی بیٹی کو وراثت کا حق نہیں دیا گیا، ان کے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا، بڑی زیادتی ہو گئی، خلیفہ اول نے انہیں حق نہ دیا، باپ کی وراثت سے محروم کر دیا، یہ بہت بڑی زیادتی ہو گئی۔ مقصد یہ تھا کہ صدیق اکبر کو مطعون کریں، ان کی شان کو کم کریں، لیکن میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں، ایسے اوچھے ہتھ کنڈوں سے صحابہ کا جو مسلم مقام ہے وہ کبھی بھی کم نہیں ہوتا۔ میں اس حوالے سے کچھ ضروری معلومات پیش کروں گا، آپ نے پوری توجہ فرمانی ہے۔ توجہ ہے یا نہیں توجہ؟ پیچھے والے حضرات نہیں بولتے، نہیں سارے ہاتھ کھڑے نہیں ہوئے۔ تُسے چکوالا لے میری گل سنو، اگر نعرہ مارنے تو صحیح مارو، یہ بے چسا نعرہ نہیں ہوگی، سمجھانی بھی؟ نعرہ مارو جو در و دیوار دے اندر، ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، نعرہ ایسا مارو جو بلکسر چکوال دے در و دیوار بلکہ درختوں دے پتے بھی گواہی دے میں جو صحابہ دے غلام جمائے۔ میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں،
اصولی بات ذہن نشین فرما لیں، اللہ نے ہمارے پیغمبر کو بہت اونچا مقام عطا کیا، بہتر مسائل میں ہمارے نبی کی خصوصیات ہیں۔ توجہ میری طرف رہے، پوری توجہ میری طرف رہے، کیونکہ وقت مختصر ہے اور بات کچھ طویل ہے۔ اللہ نے ہمارے پیغمبر کو بہت ساری خصوصیات اور امتیازات عطا فرمائے، ان میں امت آپ کی شریک نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر نبی علیہ السلام کو جب نیند آتی تھی، آپ کی نیند سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا۔ سچ ہے؟ سارے بولے۔ آپ جو خواب دیکھتے تھے سارے سچے ہوتے تھے۔ حق ہے؟ زور سے بولے۔ نبی علیہ السلام کی یہ خصوصیت تھی کہ اللہ نے آپ کو اجازت دی، آپ جتنی شادیاں فرما لیں۔ امت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ بیک وقت زیادہ سے زیادہ کتنی شادیاں کر سکتا ہے؟ زور سے بولے۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ امت کا آدمی زیادہ سے زیادہ 4 شادیاں کر سکتا ہے، زیادہ نہیں۔ مگر پیغمبر کی خصوصیت ہے، نبی علیہ السلام کو اجازت تھی، آپ نے 11 شادیاں فرمائی، 9 ازواج مطہرات وقت نبی کے گھر میں تھی۔ امت اس مسئلے میں پیغمبر کا مقابلہ نہیں کر سکتی، برابری نہیں کر سکتی۔ سچ ہے؟ جلدی بولے، زور سے بولے۔ اسی طرح میرے دوستوں اور بھائیوں اور بزرگوں، حضرت نبی علیہ السلام کی یہ بھی خصوصیت قرآن میں ہے کہ اگر کوئی عورت پیغمبر سے شادی کرنا چاہے اور وہ مہر کا مطالبہ بھی نہ کرے، بغیر مہر اپنے آپ کو نبی کے نکاح میں دے دے، تو پیغمبر کے لیے بغیر مہر کے بھی شادی جائز ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ امت یہ کام کر سکتی؟ زور سے بولے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ حضرت پیغمبر علیہ السلام جب دنیا سے آپ نے رحلت فرمائی، نبی کی رحلت کے بعد آپ کی ازواج مطہرات کے لیے عدت بھی مقرر نہیں تھی، انہوں نے عدت کا وقت نہیں گزارا۔ اور یہ بھی میرے آقا کی خصوصیت ہے کہ پیغمبر کی رحلت کے بعد نبی کی بیویوں سے، حضرت نبی کی ازواج مطہرات سے امتی کا نکاح بھی جائز نہیں۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے آقا حیات النبی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نہ نبی کا دنیا سے جانے کے بعد ان کی گھر والیوں کو عدت کا حکم ہے، اور نہ پیغمبر کی رحلت کے بعد نبی کی ازواج مطہرات کو دوسرے نکاح کی اجازت ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ 2-4 باتیں سمجھ آ گئی تو آپ کی خصوصیت ہے، بولے، امتیاز ہے۔ اگر توجہ سے سن رہے ہیں تو پھر بات کو ذہن نشین فرما لیں۔ میرے پیارے دوستو، اسی طرح نبی کی خصوصیت ہے، حضرت نبی کی رحلت کے بعد حضرت نبی کی مالی وراثت بھی نہیں ہے۔ پیغمبر جب دنیا سے چلے گئے، جب آپ کی رحلت ہو گئی تو آپ کی مالی وراثت بھی نہیں ہے۔ نبی کی جو وراثت ہے وہ صرف دین کی ہے اور علم کی ہے، جس کے وارث علماء ہے۔ پیغمبر کی مال کی وراثت نہیں ہے، دنیا کی وراثت نہیں ہے، زمین کی وراثت نہیں ہے، باغ باغیچے کی وراثت نہیں ہے، سونے اور چاندی کی وراثت نہیں ہے، دراہم اور دینار کی وراثت بھی نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بات سمجھ آئی؟ آپ کہیں گے یہ اصول کہاں ہے؟ میں آپ کے سامنے مختصر وقت میں چند دلائل پیش کرتا ہوں، آپ کو یقین آ جائے گا کہ نبی علیہ السلام کی مالی وراثت نہیں ہے۔ آپ کی پوری توجہ ہے؟
اللہ نے پیغمبر کو حکم دیا، میرے پیغمبر آپ اپنے بارے میں اعلان کر دیں۔ حضرت ابی کا فرمان، حضرت ابی کا اعلان، اللہ پاک کا حکم قرآن مجید میں ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے میرے پیغمبر اعلان کر دے، میری نماز، میرے صدقات، میری قربانی، میری جانی عبادات، میری مالی عبادات، میرے تمام صدقات، جو کچھ بھی میرا عمل ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ پیغمبر کی زندگی اللہ کے لیے، پیغمبر کی ہر چیز خدا کے لیے، پیغمبر کا مال بھی خدا کا مال ہے۔ بلکہ اگر آپ توجہ فرما رہے ہیں تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، نبی علیہ السلام پر زکوٰۃ بھی واجب نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کا سارا مال اللہ کا مال۔ بات سمجھ آ رہی ہے بات؟ حضرت نبی علیہ السلام نے کبھی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں فرمائی۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ پیغمبر کے لیے ضابطہ ہے، یہ اصول ہے کہ نبی کی مالی وراثت، دوست سے بولے، مالی وراثت اگر ابھی بھی یقین نہ آئے تو میں آپ کو اصول کافی کے حوالے کی طرف لے چلتا ہوں۔ اصول کافی جلد اول کے صفحہ 60 پر اور صفحہ 65 پر حضرت نبی کا ارشاد گرامی موجود ہے، امام جعفر صادق کی روایت موجود ہے۔ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا، حضرت پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت پیغمبر نے ارشاد فرمایا، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، وان الانبیاء والرسول دینار ولا درہم، انبیاء درہم دینار کی وراثت نہیں چھوڑتے، نبی کی وراثت علم ہے جس کے وارث علماء ہیں۔ فرمان نبی کا نقل کرنے والے امام جعفر صادق، حوالہ لکھنے والا محمد ابن یعقوب کلینی، پہلے نمبر کی کتاب کافی، جس کو انہوں نے امام مہدی کے سامنے پیش کیا تھا، اور امام مہدی نے کہا تھا ھذا کافٍ لشیعتنا، یہ کتاب ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے۔ یہ امام مہدی کی مصدقہ ہے، محقق کتاب ہے، اور اس پر امام مہدی کی تصدیق ہے۔ انہوں نے فرمایا یہ کتاب سچی ہے، اس کی تمام روایات صحیح ہیں، جعفر صادق کی روایت صحیح ہے، اور پیغمبر کا ارشاد بھی بالکل صحیح ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ دوسری روایت وہ بھی اصول کافی میں ہے، صفحہ نمبر 60 پر ہے، حضرت امام جعفر صادق کا اپنا فرمان بھی اسی سے ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث علماء کی جماعت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے نبی درہم دینار کی وراثت نہیں چھوڑتے، نبی کا وراثت چھوڑتے ہیں، وہ حدیث کی وراثت چھوڑتے ہیں، علم کی وراثت چھوڑتے ہیں، اور ان کے وارث علماء ہوتے ہیں۔ جس کو یہ حصہ مل گیا اس کو بڑا عمدہ حصہ مل گیا۔ تو نبی کی جب مالی وراثت ہے نہیں تو پھر مالی وراثت کا سوال کیسے آیا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ پہلے تو یہ سمجھے کہ پیغمبر کی وراثت مالی، زور سے بولیں، مالی وراثت، اور ایک اور حدیث میں بھی ہے جس کو متعدد صحابہ نے بیان کیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء، ہم انبیاء کی جماعت ہیں، لا نورث، ہم اپنا وارث نہیں بناتے۔ یہ پیغمبر کا فرمان ہے، ما ترکنا فہو صدقۃ، ہم جو کچھ بھی چھوڑ جاتے ہیں وہ سب صدقہ ہوتا ہے۔ نبی کا فرمان سچ ہے، زور سے بولیں، نبی کا فرمان حق ہے، پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد بالکل سچ ہے، تو ہمیں نبی کے فرمان پر اعتماد ہے۔ نبی علیہ السلام کی مالی وراثت بالکل نہیں تھی، تو جب وراثت ہی نہیں ہے تو پھر وراثت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں سمجھ آ رہی؟ اللہ کرے بات آپ کو سمجھ آ جائے۔ رہی یہ بات کہ سیدہ نے حضرت صدیق اکبر سے یہ سوال کیوں کیا، میرے دوستو اس میں کئی حکمتیں تھیں، اس میں کئی راز تھے، وہ راز آپ کو سمجھ نہیں آئے۔ وہ راز یہ تھا، سیدہ صدیق اکبر کے سامنے عدالت میں یہ بیان دے کر یا عدالت میں یہ پیغام بھجوا کر اصل میں اس مسئلے کو واضح کرنا چاہتی تھی کہ جو لوگ نہیں جانتے وہ یہ بات جان لیں کہ نبی کی مالی وراثت نہیں ہوتی۔
جب یہ مسئلہ صدیق اکبر کے پاس آیا، حضرت ابو بکر نے پیغمبر کے یہی ارشادات پیش کیے تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا صدیق اکبر سے نبی کا فرمان سن کر مطمئن ہو گئیں اور راضی ہو گئیں اور خوش ہو گئیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں سمجھ آ رہی؟ اور سیدہ صدیق اکبر کی عدالت میں یا ان کی خلافت میں اس طرح کا سوال اٹھا کر اصل میں یہ بات بتانا چاہتی تھی کہ لوگ دیکھ لیں ابو بکر نے جو فیصلہ کیا ہے وہ میرے والد محترم کے فرمان کے مطابق کیا ہے۔ اس سے ثابت ہو رہا ہے ابو بکر نبی کا سچا جانشین ہے، ابو بکر پیغمبر کے طریقے کو اپنا رہا ہے، ابو بکر پیغمبر کے عمل کے مطابق عمل فرما رہا ہے۔ یہ ابو بکر سچا، ابو بکر کا فرمان سچا، ابو بکر کا فیصلہ بھی سچا، حضرت ابو بکر کا فیصلہ سنت کے درجے میں ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ اب آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ فتق ہے کیا۔ بہت سارے دوست نہیں جانتے فتق کیا ہے۔ میرے دوستو، فتق ایک بستی کا نام ہے۔ کس کا نام ہے؟ ایک بستی ہے، چھوٹی سی قریہ ہے، وہ حجاز مقدس کے اندر ہے، مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر ہے۔ اور میں نے بڑی جستجو کی، کوشش کی، کتابوں میں اس کا نام پڑھتا تھا۔ میں نے کہا لوگوں نے جو اس کا پراپگنڈا کر رکھا ہے، فتق 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 فتق، میں جا کر دیکھوں تو صحیح ہے کیا۔ چنانچہ میں نے سفر کیا، مدینہ منورہ سے میں گیا اور میں وہ فتق دیکھ آیا ہوں۔ مدینہ شریف سے 3 منزل کے فاصلے پر ہے، تقریباً 100-150 کلومیٹر اس کا فاصلہ بنتا ہے۔ وہ چھوٹی سی بستی ہے اور اس کے اندر اس وقت کھجور کے باغ تھے اور وہ زرعی رقبہ تھا، اس میں کچھ رہائشی مکانات تھے اور کچھ پانی کے چشمے تھے اور کچھ پانی کے کنویں تھے۔ اس وقت سب کچھ ویران ہو چکا ہے، وہ ٹکڑا اسی طرح پڑا ہوا ہے، کھجوروں کے خشک تنے ہیں، ان پر نہ پتے ہیں، نہ پھل ہیں اور نہ چشمے ہیں اور نہ وہ پانی کے کنویں ہیں۔ جو مکانات ہیں وہ گرے پڑے ہیں، ان میں نہ کسی کی رہائش ہے اور نہ ہی رہائش کا کوئی بندوبست اور ساز و سامان ہے، اسی طرح وہ ٹکڑا پڑا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہ ٹکڑا یہودیوں کے پاس تھا۔ کس کے پاس تھا؟ جلدی بولے بھائی، کیا کس کے پاس تھا؟ جب آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو لے کر سن 7 ہجری میں خیبر پر حملہ کیا تو اللہ نے پیغمبر کو اور پیغمبر کے صحابہ کو فتح عطا فرمایا۔ جب خیبر فتح ہوا اور وہاں کے یہودی مغلوب ہو گئے تو جو فتح کے یہودی تھے یہ گھبرا گئے اور صحابہ سے اور پیغمبر سے مرعوب ہو گئے۔ انہوں نے آپس میں سوچا کہ ہم نبی کی جماعت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اگر وہ ہم پر حملہ کریں گے یقیناً کامیاب ہوں گے، لہذا پیغمبر سے صلح کرو اور جس بات پر صلح ہو اس پر آمادہ ہو جاؤ۔ چنانچہ انہوں نے صلح کی پیشکش کی اور خیبر کے بعد انہوں نے فتح کا ٹکڑا پیغمبر کے حوالے کر دیا۔ اب یہ ایک شرعی اصطلاح ہے، وہ اصطلاح آپ سمجھ لیں۔ 2 چیزیں ہوتی ہیں میرے دوستو، ایک کا نام ہے مال غنیمت، ایک کا نام ہے مال فیء۔ جہاں جہاد ہوتا ہے اور وہاں کفار کا مال مسلمانوں کے ہاتھ آتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں، اور جو مال فیء ہوتا ہے وہ بغیر لڑائی کے ہاتھ آتا ہے۔ یہ فیء کا مال بغیر لڑائی کے ہاتھ آیا تھا، فتح کا مال بغیر لڑائی کے آیا تھا۔ یہ اللہ نے اپنے نبی کو دشمنوں سے لے کر تحفہ دیا۔ کیا دیا؟ زور سے بولے۔ تو جب یہ ٹکڑا آیا، کئی ہزار آمدنی کہتے ہیں اس کی آتی تھی، تو نبی علیہ السلام یہ سوچنے لگے کہ فتح کی جو آمدنی مال فیء کی صورت میں آ رہی ہے یہ میرا ذاتی ہے یا کسی اور کا ہے، اس مال کو تقسیم کریں تو کیسے کریں؟ اللہ نے چنانچہ اس کے متعلق قرآن مجید کی آیت نازل کر کے مال فیء اور فتح وغیرہ کے اموال کی تقسیم کا خود فیصلہ فرما دیا۔ وہ آیت 28ویں پارے میں ہے، سورت حشر میں ہے، اس کی ابتدا میں ہے، آپ حضرات اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ سورت حشر میں اللہ نے مال فیء کی تقسیم اور اس کی حصے خود بیان فرما دیے۔
حق کی آواز پہنچ نہ جائے، کسی کو اصل مسئلہ معلوم نہ ہو جائے، ہماری حقیقت آشکارا نہ ہو جائے۔ لیکن اس طرح کی باتوں سے حق کی آواز دبتی ہے، چھپتی ہے، آواز حق رکتی ہے۔ حق کل بھی بلند تھا، آج بھی بلند ہے، حق انشاءاللہ ہمیشہ بلند رہے گا۔ سچ ہے، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ سچ ہے، اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر یہ صدق مال فے ہے، اور یہ جو مال فے ہے یہ میرا ہے اور آپ کا ہے اور آپ کے رشتہ داروں کا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کس کا ہے؟ بولتے نہیں۔ اور غریبوں کا ہے، یتیموں کا ہے، مسکینوں کا ہے، مسافروں کا ہے۔ چنانچہ فتح کی جب آمدنی آتی تھی، نبی علیہ السلام اپنی ضرورت بھی پوری فرما لیتے تھے اور اپنے اہل بیت کی ضرورت بھی پوری کرتے تھے۔ جتنا آپ کے گھر والوں کو ضرورت ہوتا تھا وہ حصہ آپ لیتے تھے، اپنے ازواج مطہرات پر بھی۔ صلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم عدد کل معلوم لک دائما ابدا۔ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں سمجھ آ رہی؟ اس کے حصے، اس کے حقدار کون ہے یہ خود اللہ نے بیان کر دیا۔ میں پوچھتا ہوں جب خدا نے خود بتا دیا کہ فتح کا مال کن لوگوں کا ہے تو پھر اس میں جھگڑے کی کیا ضرورت ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ حصے خدا نے خود بنا دیے۔ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ ان تمام لوگوں پر اس کا خرچ کیا جائے گا اور نبی علیہ السلام ان سب پر خرچ فرماتے تھے۔ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں سمجھ آ رہی؟ جب نبی علیہ السلام اس پر عمل کرتے تھے اور سارے حضرات حصہ لیتے تھے، نبی علیہ السلام کی رحلت ہو گئی۔ نبی کے بعد نبی کا جانشین کون بنا؟ دور سے بولیں یار، نبی کا جانشین کون بنا؟ مصلی پر کون آیا؟ بلکہ مصلی پر خود پیغمبر نے کس کو کھڑا فرمایا؟ صحابہ نے پیغمبر کے فوراً بعد کس کے ہاتھ پر بیعت کی؟ دور سے بولیں، جلدی بولیں۔ یہ کرونا کی بیماری آئی ہوئی تھی نا، تو فرصت تھی، گھر بیٹھے ہوئے تھے، تو مجھے خیال آیا کہ یہ ہم حضرت علی سے فیصلہ کیوں نہ کرائیں۔ میں نے حضرت علی کے ارشادات کو جمع کیا ہے، ہر مسئلے میں علی کا ارشاد۔ یہ میری نئی کتاب آئی، اس کا نام ہے ارشادات علی، احتجاج طبرسی جلد اول میں ہے، حوالہ میں نے نقل کر دیا۔ حضرت اسامہ فرماتے ہیں میں مدینہ منورہ کے اندر آیا، میری ملاقات حضرت علی سے ہو گئی۔ میں نے حضرت علی سے پوچھا یہ لوگوں کا کیا اجتماع ہے؟ حضرت علی نے فرمایا پیغمبر کی رحلت ہو گئی، لوگ نبی کے بعد ابو بکر کو خلیفہ بنا چکے ہیں، صدیق کے ہاں پر بیعت کر رہے ہیں، یہ ابو بکر کی بیعت ہو رہی ہے۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں میں نے حضرت علی سے پوچھا یا علی حل گایا کہو، اے علی کیا تم نے بھی ابو بکر کی بیعت کی ہے یا نہیں؟ فقال نعم یا اسامہ، حضرت علی نے فرمایا اسامہ میں ابو بکر کی بیعت کر چکا ہوں۔ علی کی بیعت صدیق کے ہاتھ پر نقل کرنے والے تمہارے مجتہد اعظم، احتجاج طبرسی جلد اول۔ حضرت علی پیارے یہ تو فرمائے آپ نماز گھر پڑھتے تھے، مسجد نبوی میں آتے تھے، مسجد میں آ کر جماعت علیحدہ کراتے تھے، آپ نماز کہاں ادا کرتے تھے؟ میرے پیر حضرت علی متناشر خدا کے متعلق آیا، احتجاج طبرسی والے نے نقل فرمایا ثم قام تحیا للصلاۃ وحضر المسجد، حضرت علی نے نماز کی تیاری کی، حضرت علی نے وضو فرمایا اور مسجد نبوی کے اندر آئے اور وصلاۃ الخافضۃ، حضرت علی نے ابو بکر کے پیچھے آ کر نماز ادا کی۔ نعرہ تکبیر، اور نعرہ دی بالکل چسپ ہوئی، نعرہ لگائے پتہ چلے جو صدیق کے غلام جمع ہیں۔ نعرہ تکبیر،
جڑا نمبر سی ملنگ نہ سکا ہو سی نعرہ تکبیر عظمت صدیق منصب صدیق خلافت صدیق امامت صدیق صدیق امام ہے علی مقتدی صدیق خلیفہ ہے علی بیعت کرنے والا سچ ہے میں کہتا ہوں صدیق بھی سچا علی بھی سچا صحیح ہے زور سے بولے جلدی بولے بھئی ابو بکر کو پہلا خلیفہ مانو اگر نہیں مانو گے تو پھر میرا سوال ہے سوال کر سکتا ہوں پھر میرا سوال ہے اگر صدیق خلیفہ پہلا نہیں اگر ابو بکر خلیفہ بلا فاصل نہیں پھر فتح کا مطالبہ کیوں ہے نہیں سمجھے میں نے کیا کہا پھر مطالبہ کیوں کرتے ہو خلیفہ بھی نہیں مانتے مطالبہ بھی کرتے ہو آپ اپنی اداؤں پہ ذرا غور کرو ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی فتح کے مطالبے کے لیے ضروری ہے کہ ابو بکر کو خلیفہ مانو فتح کے مطالبے کے لیے ضروری ہے صدیق کو مانو صدیق کی امامت کو مانو صدیق کو مانو صدیق کی خلافت کو مانو صدیق کو مانو صدیق کی عدالت کو مانو اگر نہیں مانو گے پھر سوال کرنے کا بھی حق نہیں ہے جائے جائے زور سے بولے پہلے مانو تابعداری کرو پھر بات کرو پھر آگے دیکھیں گے کہ بات کیا چلتی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا توجہ سے سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی کی چھوٹی صاحبزادی نے اگر ابو بکر کے پاس پیغام بھیجا اگر راشد بھیجا اگر صدیق کے سامنے اپنا مسئلہ رکھا اگر فتح کی بات کی اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ ابو بکر کو پہلا خلیفہ مان چکی تھی اگر تمہیں سیدہ سے کچھ تعلق ہے عقیدت ہے تو پھر جیسے سیدہ نے ابو بکر کو پہلا خلیفہ مانا تم بھی مانو بات حق ہے سچ ہے بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں سمجھ آ رہی تو نبی علیہ السلام کے بعد ان تمام لوگوں کو یہ حق ملتا تھا اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا پیغمبر علیہ السلام کی رحلت ہو گئی جانشین ابو بکر صدیق بن گیا صدیق اکبر کی خلافت جب قائم ہو گئی اور نافذ ہو گئی اور اس کو تمکن حاصل ہو گیا اور تمام صحابہ اور اہل بیت سب لوگوں نے صدیق کی خلافت اور امامت کو تسلیم کر لیا اور ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو سیدہ نے پیغام بھیجوایا اے نبی کا جانشین اے خلیفہ بلا فاصل مجھے بتائیں وہ جو فتح کا ٹکڑا تھا وہ میرے ابا جی کا تھا آپ مجھے وراثت میں دے گے یا نہیں دیں گے حضرت ابو بکر نے فرمایا سیدہ اگر تجھے مال کی ضرورت ہے ابو بکر کا سارا مال تیرا تجھے جائیداد کی ضرورت ہے ابو بکر کی ساری جائیداد تیرے نام پر قربان ہے لیکن فتح میں تقسیم کروں گا جیسے آپ کا والد بزرگوار تقسیم کیا کرتا تھا میرے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ میں فتح کے فیصلے کو اپنی مرضی سے کر دوں یا فتح کا فیصلہ بدل دوں میں فتح کسی کو نہیں دوں گا پیغمبر کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کروں گا حضرت نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں فتح کسی کو نہیں دیا نبی نے اپنی زندگی میں فتح کسی کو جلدی بولیں جلدی میں ایک حوالہ پیش کرنے لگا ہوں کئی خرب روپے کا حوالہ ہے توجہ ہے پوری توجہ ہے پوری توجہ ہے یا نہیں ہے حدیث کی کتابوں میں موجود ہے ایک دن سیدہ فاطمہ الزہرا حضرت نبی کی خدمت میں آئی اور عرض کی بابا جان ایک درخواست لائی ہوں آپ نے فرمایا بیٹی بتاؤ کیا بات ہے عرض کی بابا یہ فتح کا ٹکڑا مجھے دے دے آپ کی توجہ ادھر ادھر ہو گئی یہ فتح کا ٹکڑا بولو یار جرے نہیں بولے دے پیچھو انہوں کو کیا تھا کریں ابا جی سے کہا بابا جی فتح کا ٹکڑا بابا سائیں فتح کا ٹکڑا میں نے دے یہ فتح میرے حوالے کر میری ملکیت دے دو حدیث کی کتابوں میں ہے مشکات میں بھی موجود ہے اور کتابوں میں بھی موجود ہے حضرت پیغمبر نے اپنی بیٹی کو فتح کرنے سے انکار کر دیا پہلے سیدہ کو فتح نہ دینے کا حکم اور آرڈر خود پیغمبر نے فرمایا جب پیغمبر نے نہیں دیا تو صدیق پر الزام کیوں گل اتے کرو نا میرے نقش خودی و بے خودی سے میں کدے والو مجھے پر ہی نہیں ساتھی پہ بھی الزام آتا ہے صدیق پر الزام نہ لگاؤ الزام تو اوپر چلا جائے گا کہ پیغمبر نے فتح اپنی بیٹی کو نہیں دیا
بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیسے دیتے جب اللہ کا آرڈر موجود تھا کہ میرے پیغمبر یہ فدق میرا ہے اور فدق تیرا ہے اور رشتہ داروں کا ہے اور غریبوں کا ہے اور مسکینوں کا ہے اور یتیموں کا ہے اور مسافروں کا ہے، جب اس کے سارے حصہ دار قرآن میں موجود ہیں تو پیغمبر فدق کا کسی ایک کو مالک بنا سکتے تھے؟ کبھی بھی نہیں بنا سکتے۔ تو جس طرح نبی علیہ السلام تقسیم فرماتے رہے، صدیق اکبر بھی ویسے تقسیم کرنے لگے۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سیدہ کو یہ فیصلہ سنایا کہ سیدہ جائیداد کی ضرورت ہے، ابو بکر ساری جائیداد آپ کو دینے کے لیے تیار ہے۔ ملا باقر مجلسی نے بھی اپنی کتاب میں لکھا، حق الیقین بھی میں بھی ہے، اموال و احوال خضرا، از اموال و احوال خضرا، میرے مال، میرے حالات، میری زمینیں، میری جائیدادیں، سیدہ از تو مذائقہ نہ دارم، میں تجھے دینے سے دریغ نہیں کرتا، تو سیدہ کائنات ہے، میں تیری فضیلت کا انکار نہیں کرتا، میں تیری کرامت کا انکار نہیں کرتا، میں تیری عظمت کا انکار نہیں کرتا، تو نبی کی چھوٹی بیٹی ہے، اس وقت پیغمبر کی نسلی اولاد میں آخری نشانی تو باقی ہے، ہمیں تیرے ساتھ بڑی عقیدت ہے۔ سیدہ اگر تجھے جائیداد کی ضرورت ہے، ابو بکر اپنی جائیداد تیرے نام کرتا ہے، سارا مال تیرے قدموں میں نچھاور کرتا ہے، لیکن ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کو یہ ہمت نہیں ہے کہ تیرے والد کے فیصلے کو تبدیل کر دے۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو یہ پیغام سنایا، یہ فیصلہ سنایا اور نبی کی حدیث سنائی، سیدہ فاطمہ الزہرا صدیق اکبر سے اپنے ابا جی کا فرمان اور فیصلہ سن کر راضی اور مطمئن ہو گئیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ سوچیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صدیق سیدہ کو نبی کی حدیث سنائیں اور سیدہ اپنے والد کی حدیث سن کر ناراض ہو جائیں؟ ہو سکتا ہے؟ بولو، آپ کو کوئی سنائے کہ یار آپ کے والد صاحب نے یہ فیصلہ کیا تھا، آپ مانیں گے یا نہیں؟ زور سے بولو، احترام کریں گے یا نہیں؟ میں کہتا ہوں سیدہ ناراض ہو بھی نہیں سکتی تھی، اس لیے کہ فیصلہ صدیق کا نہیں تھا، اس لیے کہ فرمان صدیق کا نہیں تھا، اس لیے کہ یہ قول صدیق کا نہیں تھا، قول بھی نبی کا، فرمان بھی نبی کا، ارشاد بھی نبی کا، فیصلہ بھی نبی کا، فقط بیان کرنے والی زبان ابو بکر کی۔ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ بلکہ میں کہتا ہوں پیغمبر کا فرمان بھی اصل میں خدا کا فرمان تھا۔ کس کا فرمان تھا؟ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا خدا کا فرمان سن کر اور مصطفیٰ کا فرمان سن کر ناراض ہو جائیں؟ یہ ہو سکتے ہیں؟ جو کہتے ہیں سیدہ ناراض ہے، یہ خدا اور مصطفیٰ پر الزام لگا رہے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا صدیق اکبر پر راضی ہو گئیں، خوشنود ہو گئیں، خوش ہو گئیں، مطمئن ہو گئیں، اور پوری زندگی دوبارہ فدق کے بارے میں سیدہ نے بات چیت نہیں کی۔ ان کی خاموشی رضا کی علامت ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہماری تو بہت ساری کتابوں میں یہ حوالہ موجود ہے۔ امام بہقی نے سنن کبریٰ میں نقل کیا، علامہ ابن سعد نے طبقات ابن سعد میں نقل کیا، ریاض النظر میں موجود، الاستیاب کے اندر موجود، کنز الایمان کے اندر موجود، حضرت سیدہ فاطمہ کی رضامندی موجود، فتح الباری میں موجود، عمدۃ القاری میں موجود، سیدہ کی رضامندی موجود۔ اگر تمہیں ہماری کتاب پر یقین نہیں آتا اور میں تمہیں تمہاری کتاب کا حوالہ بتاتا ہوں، شرح نحو البلاغہ قرآن نقفیہ میں موجود، نحو البلاغہ ابن ابی الحدید میں موجود، نحو البلاغہ ابن میثم بہانی میں موجود۔ تو آپ یہ سمجھ چکے ہیں فدق کیا ہے؟ بات سمجھ آ گئی؟ ایک بستی کا نام ہے، ایک قریہ ہے، یہودیوں کے پاس تھا، خدا نے نبی کو یہودیوں سے لے کر نبی کو تحفہ دیا،
اس کی جو آمدنی ہوتی تھی اللہ نے اس کے حصے نبی علیہ السلام نے پوری زندگی اس پر عمل فرمایا. سیدہ نے مانگا تھا, نبی علیہ السلام نے بیٹی کو فدق نہیں کی. یاد رہے گا صدیق اکبر کا زمانہ آیا, حضرت ابو بکر نے فرمایا ابو بکر فدق ویسے تقسیم کرے گا جیسے پیغمبر کرتے تھے. سچ ہے. اور مزے کی بات یہ ہے صدیق اکبر کے فیصلے کو سن کر جس طرح سیدہ راضی ہو گئیں, تمام اہل بیت کے لوگ راضی ہو گئے, تمام صحابہ مطمئن ہو گئے. صدیق واقعی نبی کا اصلی جانشین ہے, اور اس کی دلیل یہ ہے جس طرح حضرت ابو بکر نے فدق کو تقسیم کیا, اس طرح حضرت عمر نے فدق کو تقسیم کیا, جس طرح حضرت عمر نے تقسیم کیا اسی طرح حضرت عثمان نے تقسیم کیا, جس طرح حضرت عثمان نے تقسیم کیا حضرت علی نے بھی فدق کو ویسے تقسیم کیا. میں کہتا ہوں اگر ابو بکر کا فیصلہ غلط تھا علی نے تبدیل کیوں نہیں کیا؟ دنیا کا مجتہد اعظم سامنے آئے ہمیں جواب دے دے. ابو بکر کا فیصلہ غلط تھا, علی نے تبدیل کیوں نہیں کیا؟ تبدیلی کے نعرے لگانے والوں بتاؤ نا, پچھلی حکومت کی پالیسی آنے والے لوگ چلاتے ہیں, بولتے نہیں تو میں کو سارے سیاسی لوگ لگ دے ہو. پچھلی حکومت دی پالیسی آمن والی حکومت چلے نہیں, بولو تو علاقے دا تو میں کو نہیں پتا, باقی ملکی میں سفر کرنا انہوں دا حال یہ ہے او آدم جڑے نمے لوگ آنن پچھلی حکومت دے لائے کھمبے بھی اٹھا کے لائے گئے, وہ آدھنے کھمبے غلط لگے ہوئے. اگر کہیں دے بیٹے دی نوکری لگ گئی نا, کہیں ملک صاحب چودھری صاحب دے بیٹے دی, وہ آدھنے نوکری ڈسمس گھر بھیجو, سفارشی بندہ ہے حکومت نے غلط بندے لائے, اسا اپنی پارٹی دے بندے لائے. یہ ہونا نہیں ہونا. بولو اگر ابو بکر کا فیصلہ غلط تھا, حضرت عمر کا فیصلہ غلط تھا, حضرت عثمان کا فیصلہ غلط تھا, حضرت علی پر لازم تھا کہ فقط کا فیصلہ تبدیل کرتی. اللہ کی قسم ہے مسلمانوں, میں قسم کھا کر کہہ رہا ہوں, خدا کا قرآن گواہ کر کے کہہ رہا ہوں, حضرت علی نے بھی فتح ویسے تقسیم کیا جیسے ابو بکر نے کیا. باقی ایک ملک نے بہت بڑا جھوٹ بولا ہے, وہ جھوٹ بتا دوں. انتصارے کوڑے کوڑتے کوڑتے کوڑی مرین اے چٹے کوڑ مرین سناوا او میں کو پرچی لکھی ہے, یہ آیا کھڑے سوال سارے چاہیے کھڑا میں توڑے. وہ آدھے کہ حضرت علی نے فدق کا فیصلہ اس لیے تبدیل نہیں کیا تھا, ابو بکر عمر عثمان کی موافقت اس لیے کی تھی کہ جو حضرت علی تھے نا ان کے قبضے میں فدق کا ٹکڑا نہیں تھا, وہ معاویہ کے قبضے میں تھا. میں نے کہا سبحان اللہ, آپ کا علم بھی آپ کو مبارک ہو, بڑا زبردست علم ہے. کسی نشے میں مدہوش اور مخمور ہو کر آپ نے یہ بات ٹھوک دی, جناب یہ فدق حجاز مقدس میں ہے اور مدینہ کے قریب ہے, وہاں خلافت و حکومت علی کی تھی, معاویہ تو شام میں تھا. حیران ہوں یہ شوخی آئی تمہیں کہاں سے؟ معاویہ تو دمشق میں بیٹھا ہوا تھا, درمیان میں سینکڑوں میل کا فاصلہ تھا. یہاں تو معاویہ کی حکومت نہیں تھی, یہاں تو اس کی گورنری بھی نہیں تھی, یہاں تو اس کا اقتدار بھی نہیں تھا. یہاں جو اقتدار تھا وہ علی کا تھا, خلافت علی کی تھی. حضرت علی اس پر آل العال تھے اور حضرت علی کا اختیار چلتا تھا. اور تمہارے نزدیک تو علی مشکل کشا ہے اور حاجت روا ہے اور دافع البلا ہے, اور تمہارے نزدیک تو علی مختار کل ہے. تمہارے نزدیک علی نور اللہ, علی ید اللہ, علی عین اللہ, علی سب کچھ ہے. اتنے اختیارات کے باوجود حضرت علی نے ابو بکر والا فتح کا فیصلہ تبدیل کیوں نہیں کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فتح کا فیصلہ تبدیل نہ کرنا اس بات کی صریح دلیل ہے. صدیق سچا, فاروق سچا, غنی بھی سچا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ حوالے میں نے اپنی اس کتاب میں نقل کر دیے ہیں, ارشادات علی یہ لے جائیں, آپ پڑھیں, آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا. اس لیے کہ جس طرح صدیق میرے ایمان کا حصہ ہے, علی بھی میرے ایمان کا حصہ ہے. سچ ہے زور سے اور ان جواز سے, جنہیں حضرت ابو بکر میرے دین کا حصہ, جنہیں عمر بھی میرے دین کا حصہ, جنہیں عمر میرے دین کا حصہ, جنہیں غنی میرے دین کا حصہ, جنہیں غنی میرے دین کا حصہ, جنہیں علی میرے دین کا حصہ. حضرت علی میرا دین ہے, حضرت علی میرا ایمان ہے, حضرت علی میرا مقتدا, حضرت علی میرا پیشوا, علی میرے دل کی دھڑکن ہے, علی میرے دماغ کی سکون ہے, علی میرا دل کی ٹھنڈک ہے, علی کی شان و قدر میں دوست ہوئی ایمان.
نعرہ تکبیر، عظمت علی، کرامت علی، بیعت علی، خلافت علی، تصدیق علی، توثیق علی، نعرہ تکبیر۔ حضرت علی نے جو فیصلہ کیا بالکل سچ۔ صدیق اکبر کے زمانے، فاروق اعظم کے زمانے، عثمان ذو النورین کے زمانے، علی المرتضیٰ کے زمانے، حضرت امام حسن کے زمانے، فتح کا فیصلہ ایک ہی تھا، فتح کا طریقہ ایک ہی تھا۔ بلکہ تمہارے مجتہدوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ خلافت صدیقی میں بھی، خلافت فاروقی میں بھی، خلافت عثمانی میں بھی خاندان نبوت کے لوگوں کو، حضرات اہل بیت کو ضرورت کے مطابق مکمل خرچہ ملتا تھا۔ صحابہ پورا خرچہ دیتے تھے۔ صرف یہ ہے کہ ملکیت کسی کی نہیں تھی، یہ بحق کے سرکار تھا۔ بحق کے سرکار سمجھتے ہیں؟ بولے یار کیا تھا؟ یہ حکومت کے پاس تھا، مالک اس کا اللہ تھا۔ نبی جو کچھ چھوڑ جاتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے، سارے مسلمانوں پر وقف ہوتا ہے، سارے مسلمانوں کو حصہ ملتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں سمجھ آ رہی؟ اللہ کرے بات آپ کو سمجھ آ جائے۔ اب یہاں میں آنے لگا تو دو اہم قسم کے سوالات آئے صدق کے حوالے سے، میں چاہتا ہوں کہ ان کے جوابات بھی ہو جائیں۔ وہ ضروری سوال ہیں، کچھ علمی نوعیت کے ہیں، اور لوگ بڑا دھوکہ دیتے ہیں۔ ان کا مقصد ہی تجر و تلبیس ہے، جھوٹ بولنا ہے، غلط بیانی کرنا ہے۔ میں حقیقت آشکارا کروں گا انشاءاللہ۔ صدیق کی خلافت بھی حق ثابت ہوگی، مذہب اہل سنت بھی حق ثابت ہوگا۔ کہو انشاءاللہ، پیچھے والے کہیں انشاءاللہ۔ یہ دو سوال آئے ہوئے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مروان نے فتح پر قبضہ کر لیا تھا اور وہ اس کا مالک بن گیا تھا، حضرت عثمان نے اسے نہ روکا۔ میرے دوست، یہ تو نے جھوٹ بولا ہے، غلط بیانی سے کام لیا ہے، میرے اوپر اعتماد نہ کر۔ علامہ ابن ابی الحدید کے پاس چلتے ہیں جو نہج البلاغہ کا بڑا شارح ہے اور مذہب تشیع کا امام ہے، اس سے پوچھتے ہیں۔ علامہ ابن ابی الحدید نے نہج البلاغہ کی شرح میں ایک مفصل روایت بیان کی ہے، وہ توجہ سے سنیں۔ انہوں نے کہا نبی علیہ السلام کے طریقے پر صدیق اکبر فتح تقسیم کرتا رہا، پھر اسی طریقے پر فاروق اعظم بھی چلتے رہے، پھر اسی طریقے پر حضرت عثمان بھی چلتے رہے، پھر اسی طریقے پر حضرت علی بھی چلتے رہے، پھر اسی طریقے پر امام حسن بھی چلتے رہے۔ امام حسن کے دور میں توجہ کریں، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات اور شہادت ہو گئی تو پھر مروان نے یہ جسارت کی اور اس نے جا کر ایک ٹکڑا فتح کا خود لے لیا، ایک ٹکڑا عمر کو دے دیا اور ایک ٹکڑا یزید کو دے دیا۔ اس نے فتح کے حصے بکھرے کر دیے۔ یہ جب اس نے یہ بات کام کیا تو وہ حضرت عثمان کی خلافت کا دور نہیں تھا، حضرت امام حسن کی بھی رحلت ہو گئی تھی، یہ خلافت معاویہ کا زمانہ تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ خلافت معاویہ کے زمانے میں مروان نے ایسا کیا، اس کے حصے بکھرے کر دیے تھے۔ پھر جب وہ خود اقتدار پر آیا تو مروان نے پورے فتح پر قبضہ کر لیا۔ تو حضرت عثمان پر الزام لگانا یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، یہ بڑی زیادتی ہے، تجر و تلبیس ہے، غلط بیانی ہے۔ چاروں خلفاء کے زمانے میں یہ مال کسی کے پاس نہیں تھا، حکومت کے پاس تھا، اور اس کی جو آمدنی تھی وہ تمام حصے داروں کو ملتی تھی۔ بات صاف ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ دوسرا ایک سوال بھی آیا ہوا ہے، وہ بھی بڑا عجیب سوال ہے، وہ بھی بہت بڑا جھوٹ بولا ہے، بلکہ ایسا جھوٹ بولا جو بہت بڑے بڑے حضرات بھی اس میں بڑے پریشان ہوئے اور ہم سے رابطہ کیا کہ توفیق صاحب آپ اس کا جواب دیں، ہم بڑے پریشان ہیں۔ میں نے کہا فرمائیں کیا یہ اشکال ہے؟ انہوں نے کہا اشکال یہ ہے، ہم نے سنا ہے کہ جی ٹھیک ہے حضرت علی نے تو فتح کا فیصلہ تبدیل نہ کیا، خلفاء ثلاثہ کے مطابق کیا، لیکن جب عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ آیا تو عمر بن عبدالعزیز نے وہ فتح دوبارہ اہل بیت کے حضرات کو واپس کر دیا کہ تمہارا حق چھینا گیا تھا، آؤ میں تمہارا حق تمہیں واپس کرتا ہوں۔ تو عمر بن عبدالعزیز بھی تو سنیوں کا تھا۔ بات سمجھ آئی؟ اعتراض سمجھ آیا؟ میں نے کہا جناب انہوں نے بہت بڑا جھوٹ بولا ہے، تمہیں نہیں پتا حق کو چھپانا، کتمان حق اور تقیہ کرنا ان کے مذہب کی بڑی عبادتیں ہیں۔
لا دین لمن لا تقیہ تلا ان تسعۃ آثار الدین فی التقیہ. یہ تقیہ سے کام لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں؟ اچھا عجیب معاملہ یہ ہے، صحابہ کی کوئی کرامت ظاہر ہوئی ہے، اس دور میں انہوں نے تقیہ کی چادر بھی اتار دی ہے اور نام لے کر صحابہ کے خلاف تبرہ کرنے لگے. اصلیت ظاہر ہو گئی. کیا ہو گئی؟ بولتے نہیں ہو؟ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے تقیہ سے کام لیا ہے، کتمان حق کیا ہے، جھوٹ بولا ہے. عمر بن عبدالعزیز نے اہل بیت کے لوگوں کو فتح واپس کر دیا. میں آپ کو اصلی بات بتاتا ہوں، وہی بات جو میں ابھی عرض کر چکا ہوں کہ اس پر مروان نے قبضہ کیا تھا. یہ مروان عمر بن عبدالعزیز کا دادا تھا. وہ جب چلا گیا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی خلافت کا زمانہ آیا. آتے ہی عمر بن عبدالعزیز نے ایک زبردست اعلان کیا. وہ اعلان سنیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا جو دنیا میں نئے نئے کام آئے سارے کام میں ختم کروں گا، صرف نبی کے خلفاء کا طریقہ چلے گا. فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. نبی کی سنت چلے گی، خلفاء راشدین کی سنت چلے گی. آگے انہوں نے اعلان کیا کہ مروان نے جو فتح پر قبضہ کیا تھا اس نے غلط کام کیا تھا، میں اس کے اس غلط کام کو ختم کرتا ہوں، میں اس کو تبدیل کرتا ہوں. میں اس سے فتح لے کر، اس کی اولاد سے فتح لے کر میں فتح کو برابر حق میں شکار کرتا ہوں اور اسی طرز پر اسے تقسیم کروں گا جس طرح پر ابو بکر، عمر، عثمان علی تقسیم کیا کرتے ہیں. عمر بن عبدالعزیز نے مروان کی اولاد سے لے کر اس کو خلفاء کے طریقے پر واپس جاری کیا. اہل بیت کو اس کا مالک نہیں بنایا. یہ ملنگوں نے جھوٹ بولا ہے اور تمہیں دھوکہ دیا ہے. غلط بیانی نہ کرو. جس طرح نبی نے تقسیم کیا اس طرح فتح صدیق نے تقسیم کیا، جس طرح صدیق نے تقسیم کیا اس طرح عمر نے تقسیم کیا، جس طرح عمر نے تقسیم کیا اسی طرح عثمان نے تقسیم کیا، جس طرح عثمان نے تقسیم کیا اسی طرح علی نے تقسیم کیا، جس طرح علی نے تقسیم کیا اسی طرح امام حسن نے تقسیم کیا، جس طرح امام حسن نے تقسیم کیا اسی طرح عمر بن عبدالعزیز نے تقسیم کیا. نعرہ تکبیر. مذہب اہل سنت والجماعت صداقت صدیق اکبر، عدالت فاروق اعظم، سخاوت عثمان، شجاعت حیدر کرار. جلدی نہیں بولتے. سوال ایسے لکھتے ہیں جن کا موضوع سے تعلق نہیں ہے. آج موضوع ہے فتح. کیا ہے؟ بولتے نہیں ہو؟ تو اس سے صاف واضح ہو گیا کہ فتح کے بارے میں خلفاء راشدین کا فیصلہ بالکل صحیح ہے، سنت نبی کے مطابق. اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا صدیق اکبر پر راضی تھی. سچ ہے؟ زور سے بولیں. بلکہ سیدہ جب آخر میں بیمار ہوئی تو خدمت بھی صدیق کی زنانی کرتی تھی. سیدہ جب فوت ہوئی تو غسل دینے والی بھی صدیق کی زنانی تھی. سیدہ کا جب جنازہ اٹھایا سیدہ کا جنازہ پڑھانے والا بھی ابو بکر صدیق تھی. نعرہ تکبیر. اگر ایسی بات ہوتی تو صدیق اکبر کبھی ان کی نماز جنازہ نہ پڑھاتے. جنازہ پڑھانے والا صدیق ہے، آگے کرنے والا علی المرتضیٰ ہے. سچ ہے؟ حضرت صدیق نے بلکہ فرمایا بھی تھا علی فاطمہ تیری گھر والی آپ اپنے گھر والی کی نماز جنازہ خود کیوں نہیں پڑھاتی؟ حضرت علی نے عرض کیا صدیق نبی نے تجھے اپنے مصلی پر کھڑا کیا، ہمارے 5 نمازوں کے امام بھی آپ ہیں، ہمارے جنازے کے امام بھی آپ ہیں. نعرہ تکبیر. بہرحال آپ حضرات خبردار رہیں، اس طرح کے دھوکے سے بچے. اور یہ کتاب مل جائے گی ضرور لے کر جانا نماز کے بعد. اور نبی علیہ السلام کی 3 شہزادیوں کا بھی انکار کیا جا رہا ہے، حالانکہ پیغمبر کی شہزادیاں 4 ہیں. قرآن میں شہزادیاں 4، نبی کے فرمان میں 4، علی کے فرمان میں 4، امام محمد باقر کے فرمان میں 4، حضرت امام جعفر صادق کے فرمان میں 4. جو آدمی نبی کی 4 بیٹیاں نہیں مانتا وہ نبی کی اہل بیت کا دشمن ہے. یہ کیلنڈر بھی ضرور گھر میں، مسجد میں، دکان میں، مکان میں لٹکائیں. عقیدہ بھی صحیح ہو تاکہ پتہ چلے اہل بیت کا اصلی غلام سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والا ہے. اللہ میری اور آپ کی حاضری کو منظور و مقبول فرمائے. اللہ اس کانفرنس کو ہدایت کا ذریعہ بنائے. جن حضرات نے محنت کوشش کی اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. زندگی باقی، ملاقات باقی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.